بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈس کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں کتاب المیہ مشرقی پاکستان جلد دوم، ترتیب و تدوین رئیس امروہوی۔ اسے آپ کے لیے پڑھ رہی ہیں فرحان ناز۔ پیش خدمت ہے المیہ مشرقی پاکستان جلد دوم کے چوتھے حصے کی پہلی قسط، صفحہ نمبر 55۔ اور اب آغاز ہو رہا ہے سلسلہ چشمدید کا۔ سرزمین بانگلہ میں خون کی ہولی کھیلی گئی، نونہالوں کو نیزوں پر اچھالا گیا، انسانیت کا گلا گھونٹا گیا، بنت حوا کو ننگا نچایا گیا، سر راہ نوجوانوں کے گلے پر چھری چلائی گئی، مکانوں کو نظر آتش کیا گیا، شرفا کی عزت خاک میں ملائی گئی، غرض کی خوب رسوا خدائی ہوئی۔ مارچ 1971 کی تاریخ دوبارہ دہرائی گئی، ہم پہ دوبارہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، دوبارہ سزا دی گئی، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ ہم مشرق میں رہ کر مغرب کا دم کیوں بھرتے ہیں، اور ادھر مغربی پاکستان کے ناخداؤں کا یہ عالم ہے کہ وہ ہمیں پاکستانی ماننے پر تیار نہیں۔ لاکھوں سہاگنیں بیوہ ہو گئی ہیں، لاکھوں ماؤں کی ممتا آج تک بے چین ہے، لاکھوں بہنیں آج بھی اپنے بھائیوں کی راہ تکتی ہیں، لاکھوں بچے آج بھی اپنے ڈیڈی کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ کہاں رہ گئے، کہاں کھو گئے؟ کبھی کسی نے سوچا بنگال کی مٹی کس کے لہو سے سرخ ہے؟ کیا کبھی کسی نے جاننے کی کوشش کی ہے؟ یہاں ان دنوں مشرقی پاکستان سے آئے ہوئے لٹے پٹے لوگوں کی تعداد لگ بھگ 4000 کے ہے۔ ان مفلوق الحال لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کسی کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں تو کسی کے پاس نیپال کی سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے، ہوٹلوں میں ٹھہرنا بھی کوئی معمولی بات نہیں۔ ہر شخص پریشانیوں کا شکار ہے۔ امتیاز ساغر، کھٹمنڈو، نیپال۔ فیاض صاحب کے یہاں مقیم تھا اور روپوشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ میرا نام بنگلہ دیش کے تمام اخبارات نے شائع کر دیا تھا، اس لیے کہ میں گورنمنٹ کا مجرم تھا اور مجھے کلابریٹر گردانا گیا تھا۔ گورنمنٹ کی پوری مشینری اور میرے بنگالی دوست مجھے شکاری کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے جان بچا کر اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ ان دنوں کھٹمنڈو میں مقیم ہوں۔ سارا اثاثہ لٹ چکا ہے، صرف جان بچی ہے۔ بڑے تکلیف کے دن گزار رہا ہوں۔ رحمت اللہ قاسمی، شاہی ریسٹورانٹ 2، F21، باغ بازار، کھٹمنڈو، نیپال۔ مارچ 71 میں جب قتل عام ہوا تو میں اپنا مکان قفل لگا کر اپنے ایک عزیز کے گھر محلہ چوک میں کسی قدر محفوظ تھا چلا گیا۔ میں جس علاقے میں رہتا تھا وہ علاقہ بہت خطرناک تھا۔ 7-8 ہزار کی آبادی میں میں صرف اکیلا اردو بولنے والا تھا۔ اسی دوران میں رات کو 10 بجے تقریباً 200 آدمی حملہ کرنے اور لوٹنے کی غرض سے آئے، مگر محلے کے چند آدمیوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ یہ لوگ یہاں سے چلے گئے، اور ہم سے کہہ دیا کہ تمام رات گھر میں روشنی نہ کریں، لہٰذا تمام رات روشنی بند رہی اور اللہ کا کلام ورد کرتے رہے۔ محمد عتیق قدوسی، معرفت آزاد فرینڈز لمیٹڈ، 58A منگو پیر روڈ، کراچی۔ ان ہزاروں تباہ حال غیر بنگالی پاکستانیوں کا کیا حال ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ انسانیت دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ آج ختم ہو رہا ہے اور غالباً کل عید ہے، لیکن ان میں سے کسی کو اس کا احساس بھی باقی نہیں رہا کہ کل عید ہے۔ سینکڑوں خاندان ایسے ہیں جن کے پاس گرم کپڑے مطلق نہیں ہیں۔ وہ کن حالات میں یہاں پہنچتے رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہے۔ مغربی پاکستان کے ہمارے کلمہ گو بھائی کل عید کی خوشیاں منائیں گے۔ ان سب بھائیوں کو عید مبارک ہو۔ خدا پاکستان کو وقار، عظمت اور استحکام کے ساتھ قائم رکھے، یہی ہماری دعائیں ہیں۔ ہم اپنے دردناک حالات میں بھی یہی دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ پاکستان کو ایک مضبوط و مستحکم اور باوقار مسلم مملکت کی حیثیت سے دنیا میں قائم رکھے اور اس کو اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ کاش مغربی پاکستان کے مسلمان بھائی اس ماہ مبارک کے اندر خرچ کیے جانے والی ہزاروں لاکھوں زکوٰۃ، خیرات و صدقات کی رقموں میں سے ہی کچھ رقم کے گرم کپڑے، کمبل، چادریں وغیرہ خرید کر یہاں ان
मुस्तहिक तबाहाल खानदानों के लिए भेजते तो कितनी बड़ी नेकी का काम होता। हिमालय की सर्दी काठमांडू की वादी में इस हफ्ते से शुरू हो गई है। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे कितने शरीफ खानदानों को जानता हूँ जो एक पतली चादर ओढ़ कर रात भर इस सर्दी में रात गुजारते हैं। सर्दी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। मेरे कमसिन बच्चे दिन भर टूरिस्ट कार्ड सड़कों पर बेचते रहे हैं और दिन भर की कमाई लाकर शाम को अपनी बीमार माँ को देते हैं। मशहूदुल हक, खटमंडू। 25 मार्च 1971 को ऐसी फिजा हो चुकी थी कि हर शख्स हैरान परेशान था कि क्या करूं, क्योंकि यह खबर पूरी बस्ती में फैल गई थी कि आज बंगाली पूरी बस्ती पर हमला करेंगे। वो पेट्रोल, असलहा और दीगर मौलिक हथियारों से लैस हैं और इसके बरक्स हम लोगों की मुदाफियत का कोई जरिया न था। सिर्फ चंद जाती बंदूकों पर इन्हिसार था। चुनाचे मैं दिफाई मोर्चे पर अपनी बंदूक लेकर सरे शाम चंद और लोगों के साथ बैठ गया। 4 सरहदी जवान भी हमारे साथ थे। रात का एक एक लम्हा कयामत से कम न था। 11-12 बजे के दरमियान जबरदस्त फायरिंग की आवाज आने लगी। मालूम हुआ पाकिस्तानी फौज एक्शन में आ गई है और इधर उधर से बंगाली भाग रहे हैं। फौजी दस्ते देखकर इत्मीनान हुआ। मीरपुर और ढाका के बाहर की खबरें मालूम करके हर शख्स का घर मातम कदा बन गया, क्योंकि हर शख्स के अजीजो अकारब में से किसी न किसी के शहीद होने की खबरें मिल रही थी। ढाका जब सरेंडर हो गया तो बंगालियों का जोर उमड़ आया। मुक्तिबानी हर तरफ दंदनाते फिरते थे। जिस बिहारी को चाहा पकड़ लिया और ले जाकर कत्ल कर दिया। ज्यादातर जवान और नौखेज कत्ल हुए। मीरपुर में हर चीज का आना जाना बंद हो गया। राशन की दुकानों पर राशन नहीं आने देते थे, जिससे लोग भूख का शिकार हो गए। मुक्तिबानी वाले कंधे पर राइफल लटकाए गौल के गौल घूमा करते थे और कहते थे, ठहर जाओ, तुम सबको कत्ल कर देंगे। जगह जगह बसें रोक कर घुस आते और पूछते, बिहारी है, बिहारी है। अगर कोई बिहारी मजबूरी से कहीं बस में बैठ गया तो उतार कर शहीद कर दिया। जब मुजीब ढाका में नाजिल हुआ तो बस पूछना ही क्या, कत्लेआम शुरू हो गया। बिजली पानी बंद। 2 मंजिला 6 मंजिला इमारतों पर मशीन गनें नस्ब कर दी गई। 4-5 मरतबा कर्फ्यू लगा कर तहकीक की गई। छुरियां, लाठियां, बंदूकें जब्त कर ली गईं। तोपें जीप में रखकर घूमते। कोई घर से निकल नहीं सकता था। लोग भूख प्यास से निढाल थे। 4 फरवरी 1972 बरोज जुम्मा 8 बजे सुबह मुक्तिबानी बंगाली फौज और अवाम ने फिर हमला किया। कस्मा पुरसी के आलम में मैदानों, मस्जिदों और रास्तों में पनाह ली। डॉक्टर मोहम्मद अतहर इराकी, कराची। 28 मार्च 1971 बरोज इतवार बवक्त 8:30 बजे सुबह हमारी कॉलोनी बीबी हॉट हमजा बाग कॉलोनी में मकामी बंगालियों और ईपीआर ने मकानों को आग लगाना शुरू कर दी। सड़क पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी ताकि जो लोग बाहर निकले झुलस जाएं। आग की तपिश से लोग घरों से बाहर निकले तो ईपीआर और बंगालियों ने करीबी पहाड़ियों से गोलियां चलाईं। जो लोग बच गए उनको मस्जिदों में ले जाकर गोली मारी और कुछ को घरों में बंद करके गोलियों की बारिश की और फिर पेट्रोल छिड़क कर लाशों को जला दिया और उस पर पेशाब किया। उन्होंने मस्जिदों को भी शहीद किया, कुरान पाक को जलाया। मेरे बुजुर्गवार मौलाना सैयद मोहम्मद अब्बास और दूसरे बहुत से अफराद को कहाँ ले जाकर गोली मारी कुछ पता नहीं। मेरे मंझले भाई स्टैंडर्ड बैंक के ऑफिसर थे। चूंकि काफी जल गए थे और इसी हालत में एक घर में छुप गए थे, उनको वहां जाकर ज़िबा किया। उनकी 6 माह की बच्ची को आग में फेंक दिया। तमाम औरतों को सख्त जख्मी कर दिया, सामान लूट लिया। मुझे नहीं मालूम दिसंबर 1971 में ढाका वालों पर क्या गुजरी, क्योंकि मैं चाटगांव में था। 21 दिसंबर 1971 को हिंदुस्तान की फौज ने जंगी कैदी बना लिया। हमें कलकत्ता लाया गया और जानवरों की तरह गाड़ी में भूखे प्यासे तमाम खिड़कियों और दरवाजों को बंद करके क्या लाए गए। फिर इलाहाबाद भेज दिया गया। 29 सितंबर 1973 को वाघा के रास्ते अपनी सरजमीन में दाखिल हुआ। यहाँ पहुंचने से घंटा भर पेशतर मेरी बच्ची आबिदा बानो अटारी सेक्टर में ट्रेन में इंतकाल कर गई। सैयद मंजूर अब्बास, औरंगी टाउन, कराची।
میں اپنے علاقے کا چیئرمین تھا۔ 5 لاکھ آدمی 1971 مارچ میں شہید ہوئے، جس میں پاکسی ضلع، پمبا، سنتاہار ضلع بوگرا، دیناج پور، ٹھاکر گاؤں، میمن سنگھ اور سراج گنج کا حادثہ شداد، نمرود اور فرعون کے مظالم کی یاد تازہ کرتا ہے، جہاں بنگالیوں نے غیر بنگالیوں کو جیلوں میں ٹھونس کر آگ لگا دی اور سب جل کر خاک ہو گئے۔ میں اپنے اہل خاندان کی جان بچانے کی خاطر بھاگ کر ملٹری کیمپ گیا، جسے بنگالیوں نے چہار طرف سے گھیر رکھا تھا۔ وہاں موت ہی موت نظر آ رہی تھی۔ ہم سب اس انتظار میں تھے کہ کب شہید ہوں۔ اس وقت وہاں 25 پنجاب ریجیمنٹ موجود تھی، جس کے بیشتر افراد شہید کر دیے گئے تھے۔ کچھ جوان کپتان سلیمان کی سرکردگی میں جان بچانے کی آخری جدوجہد کر رہے تھے۔ سقوط ڈھاکہ کے واقعات لکھتے ہوئے ہاتھ کانپتا ہے۔ ہر طرف بنگالی بھیڑیوں کی طرح غیر بنگالیوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ صرف بچاؤ بچاؤ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عورتوں کی عصمت اور سہاگ لٹ رہا تھا۔ بچوں کو نیزوں پر اٹھا کر پاکستان پر قربان کر رہے تھے اور کہتے تھے، کہاں ہے تمہارا خدا؟ جوانوں کو شہید کر کے سینے پر کھڑے ہو کر جے بنگلہ کا نعرہ لگا رہے تھے۔ ڈھاکہ کے قریب موڑا پاڑا کیمپ میں بوڑھے، بچے، نڈھال کسی غیبی مدد کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ 6 روز تک پانی کی ایک بوند ان معصوم بچوں کے حلق میں نہیں گئی تھی۔ کم و بیش 15 لاکھ غیر بنگالی سقوط ڈھاکہ کے وقت شہید ہوئے۔ عبدالحمید خان، 113 جی، بلاک 2، دوسری منزل، PECHS کراچی۔ 1 مارچ کو میں ڈھاکہ اسٹیڈیم میں پاکستان بمقابلہ MCC کرکٹ میچ دیکھنے گیا ہوا تھا۔ ابھی دن کا ایک ہی بجا تھا کہ یحییٰ خان کی تقریر کے فوراً بعد میدان کے اندر بلوا ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے غیر بنگالیوں کے خلاف نعرے لگنے لگے۔ میں چونکہ اتنے بنگالیوں کے درمیان میں تھا، اس لیے خوف و دہشت کی وجہ سے بالکل گھبرا گیا اور اپنی جان پر کھیل کر کسی نہ کسی طرح میدان سے باہر آ گیا اور فوراً گھر پہنچا۔ شام ہی سے پورے شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ بپھرے ہوئے بنگالی جوش میں آ کر قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور غیر بنگالیوں کے مکانوں اور دکانوں کو نظر آتش کرنے لگے۔ یہ ہنگامہ 25 مارچ کو ختم ہوا، جب ہماری بہادر فوج حرکت میں آئی۔ حالات بظاہر سدھرنے لگے، لیکن روزانہ رات کو دھماکے ہوتے رہے۔ پاکستانیوں کا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ لوگ مغربی پاکستان کو کوچ کرنے لگے۔ کتنے بدنصیب جنگ سے قبل مغربی پاکستان سے واپس چلے آئے اور پھر جنگ کے بعد ان گنت مصائب کا شکار ہوئے۔ میرے چچا عثمان کو اس جرم میں گولی ماری گئی کہ وہ مکتی باہنی کے غنڈوں سے اپنی لڑکیوں کی عصمت کے طلبگار تھے۔ رشتہ دار بغیر کسی جرم کے ڈھاکہ سینٹرل جیل میں نظر بند کر دیے گئے۔ محمد شمس العارفین، 165A، رفاہ عام ہاؤسنگ سوسائٹی، ملیر ہالٹ، کراچی، 23۔ میں اپنے 2 نوجوان بچوں اور 2 نوجوان بچیوں کو لے کر 1.5 مہینے تک رات کو کسی محسن کے گھر چھپا کرتا تھا تاکہ ہم لوگ اغوا سے بچیں، جان اور عزت بچے۔ گھر کا تمام قیمتی سامان، نقدی اور زیورات لٹ گئے۔ قاتل اور لٹیرے اکثر رات کو تلاش کرنے آتے تاکہ یرغمال بنائیں۔ 16 دسمبر 1971 جمعرات کی شام سے 10 جنوری 1972 شیخ مجیب الرحمن کی واپسی کے دن تک روزانہ رات کو رائفل، سٹین گن، برین گن، مشین گن، اینٹی ایئر کرافٹ گن کی لاکھوں گولیاں چھٹتی تھیں اور آزادی کی خوشیاں منائی جاتی تھیں۔ تقریباً ہر شرپسند بنگالی کے پاس ہتھیار تھے، حتیٰ کہ مویشی چرانے والے بچوں کے پاس بھی۔ 16 دسمبر 1971 ہی کی رات سے ہر علاقے میں متمول غیر بنگالی، خواہ وہ پنجابی ہو یا مدراسی، پٹھان ہو یا یوپی کا، اٹک کا ہو یا کٹک کا، بہاری ہو یا CP کا، لوگوں کو یرغمال بنانے کے لیے اغوا شروع ہو گیا۔ 17 دسمبر کو جمعہ تھا۔ جو غیر بنگالی غلطی سے مسجدوں میں جمعے کی نماز پڑھنے چلے، واپسی میں ان کا قتل عام شروع ہو گیا، بالخصوص بیت المکرم کے نمازیوں کا۔ پھر سارے شہر میں قتل عام ہونے لگا۔ 19 دسمبر 1971 کو سرکاری ملازموں کو دفاتر میں حاضری کا حکم صادر ہوا۔ جو غیر بنگالی ملازم ہمت کر کے دفاتر گئے یا تو قتل کر دیے گئے یا ادموئے گھر لوٹے۔
10 जनवरी 1972 को शेख मुजीब ने जब ढाका पहुंचकर रेस कोर्स मैदान में तकरीर की और सिर्फ दुनिया के दिखावे के लिए कहा, जो कुछ हो गया, अब ना एक गोली चले और ना किसी पर हाथ उठे। बस फिर क्या, शरपसंदों को खुली छुट्टी मिल गई और पूरे जोरों शोर से गैर बंगालियों का कत्लेआम, लूट, अगवा, मकानात से इनखला, दुकान, मिल, फैक्ट्री से बेदखली और ज़बरदस्ती कब्जा शुरू हो गया। 29 जनवरी 1972 को 10 रोज के कर्फ्यू, राशन, पानी और बिजली बंद करने के दौरान में मीरपुर पर ऐसे हमला हुआ जैसे किसी महाज पर दुश्मन के मुकाबले में होता है। टैंक, मोटर, शेलिंग गन, मशीन गन, ब्रेन गन, राइफल, दस्ती बम के साथ लातादाद मुक्ति बाहिनी, EPR और पुलिस ने हमला किया। उनके साथ मकामी हिंदू भी थे जो उस वक्त तक बहुत ज्यादा तादाद में आ गए थे। हजारों को कत्ल किया, जेल में डाला, मोरापाड़ा कैंप ले गए और दोशीजाओं और जवां साल मस्तूरात का अगवा हुआ। जानी नुकसान नहीं हुआ। इसकी वजह ये थी कि हम लोग बहुत रवानी से मकामी लबो लहजे में बंगला ज़बान बोल सकते हैं। अलबत्ता मेरे करीबी रिश्ते के मामू सैयद अली यूसुफ, चेयरमैन मशरक़ी पाकिस्तान रेलवे बोर्ड चिटागोंग, माँ अपनी अहलिया जो मेरी खलीरी बहन थी और 8 लड़कों के कत्ल कर दिए गए। चिटागोंग के कोलैबोरेटर की फहरिस्त में उनका नाम सर फहरिस्त था। एस रहमत अली, वकील इनकम टैक्स, 204 चौधरी चेम्बर्स, कचहरी रोड, कराची। 16 दिसंबर 1971 को मालूम हुआ पाक आर्मी ने हथियार डाल दिए। पैरों तले से जमीन निकल गई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फौरन बाद मुक्ति बाहिनी और बंगाली गुंडे फर्स्ट कॉलोनी मीरपुर पर चढ़ दौड़े और सारा मालो असबाब, मकान दुकान लूट लिया और काबिज हो गए। हम बेबसी से सब कुछ देखते रहे, दिल को ये ढारस देते रहे कि पाकिस्तान की बका हमारी बका है और पाकिस्तान की फना हमारी फना है। सेक्शन नंबर 1 में जाकर पनाह ली, जो ऐसा नहीं कर सके गोलियों का निशाना बने और हजारों जानें ज़ाया हो गईं। सेक्शन नंबर 1 से 12 तक नाकाबंदी कर दी गई। रास्ता घाट में कत्लेआम का बाजार गर्म था। शेख मुजीबुर रहमान के पहुंचते ही हथियार जमा कराने की अपील की गई, मगर मुक्ति बाहिनी वाले हथियार जमा कराने पर राजी न हुए। बिहारियों से इंतकाम लेने के लिए 3 दिन 29, 30, 31 जनवरी 1972 का मौका दिया गया। छुट्टी पाते ही उन्होंने सेक्शन नंबर 1 पर चारों तरफ से बौछार कर दी। बमों के धमाके, शेल और मार्टरों के गोले फेंकने शुरू कर दिए। जाने तो बेशुमार ज़ाया हुई, मगर काबू न पा सके। आखिरकार 1 फरवरी से कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। पानी और रोशनी हम लोगों पर बिल्कुल बंद कर दिए गए। 4 फरवरी को हुक्म जारी किया गया कि 5 मिनट के अंदर सब लोग स्कूल के सामने मैदान में जमा हो जाएं। साथ ही साथ गोलियों की बौछार और बमों के धमाके होश उड़ाने के लिए जारी थे। जो लोग मैदान में गए उनमें से कुछ को मोरापाड़ा कैंप में, जो ढाका से 22 मील के फासले पर है, ले जाया गया और बाकी को मीरपुर के पुल पर ले जाकर या तो कत्ल कर दिया गया या कहीं और गायब कर दिया गया, जो अब तक नजर नहीं आते। जिन लोगों ने सेक्शन नंबर 1 से सेक्शन नंबर 2 में भागने की कोशिश की, उन सबको सड़क पर लाशों का ढेर बनाया गया। हम लोग गोलियों के साए में मस्जिद में जाकर पनाह गुज़ीन हुए, मगर वहां भी महफूज न रह सके। सेक्शन नंबर 1 की हर सड़क और हर मकान में लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थीं। 7 फरवरी को बंगाल रेजिमेंट ने जबरदस्ती लोगों को मस्जिद से बाहर निकालकर, तकरीबन 13,000 लोग थे जिसमें ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल थे, मोड़ा पाड़ा ले गए। तमाम मर्दों को जेल की 4 दीवारी में मुकफ्फल कर दिया गया। 13 दिन के भूखे प्यासे मसलूम मुसलमान सड़ी गली खिचड़ियां और कुछ पानी पीकर बेहोशी के आलम में मौत का शिकार होते चले गए। खुराक न मिलने की वजह से लोग घास और पत्तों पर गुजारा करते रहे। जब ICRC ने मुदाखलत की तो खुराक की हालत किसी कदर संभल गई, मगर हर रात ड्यूटी वाले पुलिस के आदमी छापे मार मार कर लोगों के तमाम जेवरात, कपड़े और नकद रकम छीनते रहे। 29-30 मई की दरमियानी रात को 6 पुलिस वालों ने मेरे बिस्तर पर छापा मारा और 19,042 रुपए की रकम, औरतों के जेवरात और कपड़े छीन कर ले गए। उसी सुबह को हमने कैंप ऑफिसर मुस्तफ़ा को इत्तला दी और पुलिस वालों के नाम भी बताए, मगर बेसूद।
ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ شہرت تو یہ ہے کہ 6 چھٹانگ فیکس روزانہ گیہوں دیا جاتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ بمشکل 3 چھٹانگ کے حساب سے روزانہ گیہوں دیا جاتا ہے، اس لیے کہ مہینے میں صرف 15 دن ہی تو راشن دیا جاتا ہے۔ شریف الدین، کوارٹر نمبر 85H، سیکٹر نمبر 11، نسٹ بروہی ہوٹل، اورنگی ٹاؤن، کراچی۔ 25 مارچ 1971 کا وہ منحوس دن اب تو میں کبھی فراموش نہ کر سکوں گی، جس دن ہم اپنے گھروں اور مال و متاع کو چھوڑ کر صرف زندگی بچانے کی خاطر پلیٹ فارم کی طرف بھاگ رہے تھے۔ شام کے 7 بجے سے لے کر دن کے 11 بجے تک بہاریوں نے بنگالی غنڈوں اور عظیم الشان گروہوں کو الجھائے رکھا۔ مقابلہ جاری تھا اور تصادم برقرار۔ امید تھی کہ کسی طرف سے بھی فوجی امداد آ جائے گی تاکہ ہماری جانیں محفوظ ہو سکیں، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ نوگاؤں میں جو پنجابیوں کا کیمپ تھا اور جہاں میجر کے عہدے کے لوگ رہتے تھے، یہ سب یا تو مارے جا چکے تھے یا گرفتار کر لیے گئے تھے۔ 3 بجے سنتاہار کے بہاری ہتھیار ڈال چکے تھے اور اندھا دھند پلیٹ فارم کی طرف بھاگ رہے تھے۔ چاروں طرف آگ لگ چکی تھی، فائرنگ کی آواز سے کان پھٹے جا رہے تھے۔ بنگالیوں نے امدادی راستے بند کر دیے تھے، اس لیے نہ کوئی کمک آ سکی اور نہ کہیں بھاگنے کا راستہ ملا۔ لائن وغیرہ تو پہلے ہی اکھاڑی جا چکی تھی۔ اس پر ترا یہ کہ EPR والوں کی 303 چل رہی تھی۔ اف وہ سما اور آہو بکا، گدھوں کی چیخیں اور کتوں کی لاشوں پر غراہٹ پلیٹ فارم پر زخمی کراہ رہے تھے۔ بنگالی جوک در جوک ہماری بے بسی دیکھنے آ رہے تھے۔ دوسرے دن غنڈوں کی تلاش کے عنوان سے پکڑ دھکڑ شروع ہوئی اور انہیں چن چن کر لے گئے۔ زخمیوں کو زہریلے انجیکشن لگا کر ختم کیا گیا۔ غازی پور کے MI خان کا سر کاٹ کر نیزے پر لگایا اور پلیٹ فارم پر گھمایا جا رہا تھا۔ میں نے خود جا کر دیکھا، ان کے چہرے پر حسین مسکراہٹ تھی، ایک اچھوتا تقدس تھا اور کردار کی عظمت۔ ان کے گھر میں جتنے مرد تھے سب کے گلے کاٹے اور عورتوں بچوں کو پلیٹ فارم کی طرف ہنکا دیا۔ سنتاہار کا ظلم انوکھا تھا۔ ایک شخص کو پکڑ لیتے اور اس پر سینکڑوں بلوائی ڈنڈے برساتے، لوہے کی پتلی سلاخیں گھساتے اور اذیت دے کر شہید کر ڈالتے۔ ایک بنگالی پرنسپل مقیم نوگاؤں، جو کہ میری سب سے بڑی بچی ناہید کی سہیلی کے والد تھے، اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ ہمیں اس جہنم سے نکال لیں، اور ہوا بھی یہی۔ تاہم ہماری بدقسمتی ابھی ساتھ تھی۔ میری ضعیف والدہ میرے ساتھ نہ آئی۔ ان کا جملہ بڑا پرسکون تھا، مجھے بنگالیوں کی نہیں، اپنے خدا کی پناہ پسند ہے۔ میرے ساتھ جوان لڑکیاں تھیں، میں چلی آئی۔ میرے شوہر کے لیے ان لوگوں نے 10,000 کی رقم طلب کی تھی۔ 17-18 اپریل کو سنتاہار کے ایک ایک بہاری کو ذبح کر دیا گیا۔ میری ضعیف والدہ بھی ان کے ظلم و ستم کا لقمہ بن گئیں۔ اپنا کام کر کے بنگالی ہندوستان بھاگ گئے۔ بعد ازاں 20 یا 22 اپریل تک ہمارے فوجی وہاں پہنچے۔ بچے کچے لٹے پٹے لوگ پھر سے زندگی شروع کرنے لگے۔ 9 مہینے تک جھڑپیں جاری رہیں۔ اسی دوران میری بڑی لڑکی کی شادی جیسور میں ہوئی اور وہ ہم سے خوش خوش سسرال کے لیے ودا ہوئی، لیکن قسمت کا پانسا پلٹ چکا تھا اور انقلاب کا تیسرا دور آنے والا تھا۔ اچانک ہمارے فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے، ہم پر غم و الم کے بادل پھٹ پڑے۔ ایک بار دشمن پھر پورے جوش و خروش سے قتل و غارت میں مصروف ہو گئے۔ ہر جگہ ہندوستانی فوجیوں نے بہاریوں کے لیے کیمپ قائم کیے۔ زبردست پہرے کے باوجود قتل ہو رہے تھے۔ اب تو بنگالیوں کو بھی مارا جا رہا تھا، جنہیں بنگلہ دیشی غدار کہہ رہے تھے۔ طرح طرح کی سزائیں دے رہے تھے۔ جو بنگالی رضاکار وغیرہ رہ چکے تھے ان کی بھی شامت آئی ہوئی تھی۔ کیمپ بنا دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہاری صفائی ہستی سے مٹنے سے بچ گئے۔ ہم بھی اسی کیمپ سے متصل ڈاک بنگلے میں قیام پذیر تھے، جو ایک بنگالی SDO نے ہماری شرافت پر رحم کھا کے دیا تھا۔ اس طرح ایک بار پھر ہم باعزت طریقے سے بچ گئے۔ میری بڑی لڑکی جو راجشاہی یونیورسٹی کی طالبہ تھی اور انگریزی میں آنرز کر چکی تھی، اس کی کوشش اور خدا کی مرضی شامل حال رہی۔ وہ خود تو اس بار جیسور اپنی سسرال میں تھی اور وہاں سے ننگے پاؤں پیدل کھلنا کے لیے بھاگی اور جان بچانے میں کامیاب ہو گئی،
وہاں بھی غنڈوں نے سسر اور شوہر کو پکڑ لیا، لیکن کسی شریف النفس بنگالی نے بر وقت بچا لیا۔ البتہ داماد کے پاس سے قیمتی گھڑی، نقدی اور زیورات لے کر چلے گئے۔ جب ہنگامہ ذرا کم ہوا تو میری لڑکی نے ہم کو یونیورسٹی کے بنگالی لڑکے کے ذریعے جیسور بلوایا۔ ہم بنگالی بن کر جیسور تک بذریعہ کار آئے۔ ٹرین چلتی ضرور تھی، مگر صرف بنگالیوں کے لیے۔ محتاجی اور بے روزگاری نے میرے شوہر کو گھن کی طرح چاٹ لیا تھا۔ ہم نے بضد ہو کر پرمٹ بنوائے اور بڑی مشکلوں سے ہندوستان آئے۔ اس میں بھی چند اچھے شریف بنگالی طالب علموں نے ہماری مدد کی اور بحفاظت کلکتے اپنے رشتہ داروں کے پاس پہنچا دیا۔ ہندوستان میں بھی سکون کی روٹی نہ ملی اور بچے مسلسل انسانی تغافل کا شکار ہوتے ہی رہے۔ کسی طرح کئی ماہ کے بعد ہم نیپال تک آ ہی گئے۔ نیپال آ کر میرے شوہر زیادہ بیمار ہو گئے۔ سفارت خانے کے چکر کاٹنا مشغلہ تھا۔ کاغذات کی جانچ پڑتال میں میرے شوہر کی طبیعت بگڑتی ہی چلی گئی۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ جلد کراچی پہنچ جائیں۔ بار بار کہتے تھے اب تو میں کراچی جا کر ہی علاج کراؤں گا۔ آخرکار ان جھمیلوں نے اتنا طول کھینچا کہ ان پر 1 جولائی کی شب میں بے ہوشی طاری ہو گئی اور ایک سچا پاکستانی پاسپورٹ بنوانے کے بعد اپنے وطن نہ پہنچ سکا اور دیار غیر میں بے کسی کی موت اختیار کی۔ حامدہ خاتون، 2G3/6 ناظم آباد، کراچی 18۔ دنیا جانتی ہے جب بھی پاکستان کی سالمیت پر آنچ آئی، گردن ہماری کٹی۔ جنہیں آج اہل چمن پناہ گزین اور مہاجر کہتے ہیں، بدقسمتی ہے ہماری کہ اب تک باوجود 1000 قربانیوں کے پاکستانی نہ کہلائے، حالانکہ اسی پاکستان کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ بہنوں نے اپنے بھائیوں کے سینے چھلنی دیکھے، ان کی گردنیں کٹتی دیکھیں۔ غیرت مند بھائیوں کی عزت کی دھجیاں ان کی آنکھوں کے سامنے بکھریں، لیکن ہم پاکستانی نہ کہلائے۔ ملک سعود احمد، ورائٹی فٹ ویئر، کریم آباد، کراچی 38۔ ہمیں 2 مکتی باہنی والے پکڑ کر لے گئے۔ ہمارے گھر کے تمام لوگ رونے چلانے لگے، اور کیا کر سکتے تھے۔ یہ لوگ ایک گھر میں بند کر کے مارنے لگے، اور اتنا مارا کہ پھر ہوش نہیں رہا کہ ہم کہاں ہیں۔ ہوش آیا تو پمبا جیل کے ہسپتال میں پائے گئے۔ تمام جسم پر سگریٹ داغنے کے زخم تھے، سر پر پٹیاں۔ دیکھا کہ روزانہ 10-15 آدمیوں کو مار پیٹ کر جیل میں بند کر دیا جاتا اور پھر 2-4 کو باہر لے جا کر ہلاک کر دیا جاتا۔ 6 مہینے بعد والد صاحب ضمانت کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ گھر آ کر دیکھا تو عورتوں کے جسم پر کپڑے نہیں تھے، لوگ بھوکوں مر رہے تھے۔ ریڈ کراس کے ذریعے جو سامان ملتا بنگالی ہتھیار لیتے۔ محمد قربان علی، طالب علم BA، بلاک 26، کوارٹر 1، اورنگ آباد، کراچی 18۔ ہم 16 دسمبر 1971 کی شام کو ایسے نہتے ہو گئے جیسے روم کے گلیڈیٹر روم میں دستور تھا کہ مجرموں کو ایک کھلے میدان میں پہنچا دیتے اور ان پر بھوکے شیر اور چیتے وغیرہ چھوڑ دیے جاتے۔ وہ ان کو منٹوں میں پھاڑ کر ختم کر دیتے اور وہاں کے رئیس ایسے خوفناک منظر دیکھ کر خوش ہوتے۔ یہی حال ہم اردو بولنے والوں کا ہوا۔ بنگالی، مکتی باہنی والے، پولیس، چھترو لیگ، طالب علم، سب باری باری بہاریوں کے گھروں میں گھس جاتے، سامان وغیرہ لوٹ لیتے اور چپکے سے ایک گولی چلا کر شور مچا دیتے کہ دیکھو ان لوگوں نے بنگالیوں کو مارنے کے لیے اسلحہ جمع کر رکھا ہے۔ جیل میں ڈال دیتے یا دریا کے کنارے لے جا کر ختم کر دیتے۔ مجھے پکڑ کر لے گئے، قبر کھدوائی۔ وہ تو خیریت ہوئی کہ کوئی ہڈی یا ڈھانچہ نہیں نکلا، ورنہ وہیں دفن کر دیتے۔ ایک روز پھر پکڑا گیا۔ جرم یہ تھا کہ تو نے بہت سے بنگالیوں کو مارا ہے، 5000 روپے نکال ورنہ گردن اڑا دی جائے گی۔ خنجر میرے گلے پر تھا، کیا کرتا، مانگ مونگ کر 200 روپے دیے تب جان بچی۔ بنگالی مولوی نے بتایا تمہارا لڑکا مجاہد تھا، اسے گولی ماری جا چکی ہے۔ جب اسے بنگالی پکڑ کر لے جا رہے تھے تو اس نے مجھے دیکھ کر کہا تھا کہ ابا سے سلام کہہ دینا۔ میں خاموش تماشائی اس لیے بنا رہا کہ اگر بولتا تو بہاریوں کا دلال کہہ کر قتل کر دیتے۔ پیر محمد، 14/117، عزیز آباد، کراچی۔ ایسے ایسے ظلم سہے ہیں کہ آپ کا ذہن اس گھناونے حد تک ظلم کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب تو ان کے اعصاب میں اتنی طاقت ہی نہیں رہی کہ ان پر بہو بیٹیوں کے اغوا ہوتے وقت کی چیخ پکار اثر انداز ہو سکے
اور وہ دوڑ پڑے۔ وہاں سبھی جل بھن رہے ہیں، کوئی بچ نکلتا ہے تو اس کے جسم کو آبلوں سے بھرا ہوا پاتے ہیں، اور آپ ہیں کہ اب المیہ مشرقی پاکستان لکھنے بیٹھے ہیں۔ کاش ان المیوں کی تپش آپ کو بھی محسوس ہوتی۔ ابھی تو بنگلہ دیش میں کم از کم 6 لاکھ مظلومین پڑے ہیں، ان کے بغیر آپ کی کتاب کیسے مکمل ہوگی؟ مجھے وہ واقعات یاد آتے ہیں۔ ایک 3 منزلہ زیر تعمیر عمارت پر 5 خوبصورت نوجوانوں کو حلق تک نیچے سے سلاخ پیوست کر کے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ ان کے ہاتھ پاؤں اور سر ایسے دردناک انداز میں تڑپ رہے تھے کہ آج بھی سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی پر بس نہ تھا، نیچے سے مکتی باہنی والے نشانے لگاتے رہے۔ یہ لوگ گاڑیاں لے کر آتے اور جوانوں کو گھسیٹ کر لے جاتے، باپ بھائی چھپ جاتے، بوڑھی مائیں دہائی دیتی ہوئی دوڑتی اور تھوڑی دور نہ جانے پاتی کہ گود میں لاش دے دی جاتی۔ یہ مئی جون 1972 کی باتیں ہیں۔ اس وقت ڈھاکہ میں گھر سے باہر نکلنا موت کو دعوت دینا تھا۔ والدین، بھائی بہن ضلع رنگپور میں تھے۔ جان ہتھیلی پر رکھ کر میں نکل پڑا۔ بنگلہ بول لیتا ہوں، شومئی قسمت ایک جگہ کشتی میں بیٹھنا پڑا جس میں سید پور کا ایک بنگالی دوست مل گیا۔ میں نے اس کے متوجہ ہونے سے پہلے بڑے تپاک سے ملنا چاہا، مگر اس نے مجھے دھکا دے دیا۔ میں نے دیکھا کشتی کے سارے لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ میں غوطے کھانے لگا، کوئی مدد کو نہ آیا۔ تیرنا مجھے آتا ہے۔ تیرتا بہتا ایک ویرانے میں جا نکلا، کپڑے اتار کر سکھائے، جیب میں 300 روپے تھے، کسی طرح سید پور پہنچا۔ وہاں کوئی جوان گھر سے نہیں نکلتا تھا، کوشش یہ ہوتی تھی کہ رات کو نکل بھاگیں۔ ایک رات میں بھی 4 ساتھیوں کے ہمراہ ایک بنگالی دلال کے ساتھ ہندوستان روانہ ہوا۔ 9 بجے رات کو اسٹیشن چیرر بندر پہنچے۔ وہ دلال چپکے سے کھسک گیا۔ اب ہم پریشان، کدھر جائیں؟ رات بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد صبح جب کھیتوں میں کام کرنے والے ایک دیہاتی سے میں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے تو اس نے بتایا چیرر بندر، اور اسٹیشن یہاں سے 2 میل دور ہے۔ اوف خدایا! رات بھر ہم چلتے رہے اور رہے وہیں کے وہیں۔ دیہاتی کو کچھ شک گزرا، مگر میں نے کسی طرح مطمئن کر دیا۔ 1 میل آگے بڑھے ہوں گے کہ دیکھا 8-10 آدمی اور وہی شخص ہمیں آوازیں دیتا ہوا دوڑا چلا آ رہا ہے۔ ہمارے تو اوزان خطا ہو گئے، بھاگے مگر کہاں تک۔ قریب ہی کے ایک گاؤں میں دیکھا کہ ایک سفید ریش گائے کو چارہ ڈال رہے ہیں۔ ہانپتے کانپتے اس کے قدموں سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر لپٹ گئے۔ تقریباً 100 افراد لاٹھی داؤ بلم لیے ہوئے پہنچے اور ہم کو گھیر لیا۔ کیا باتیں ہوئیں، اتنا ہوش کسے تھا؟ تاہم یہ اندازہ ہو گیا یہ مرد ضعیف 5 میل دائرے میں واحد حاجی ہے اور سب اس کی عزت کرتے ہیں۔ تنہا وہ بھی ہمیں کہاں بچا سکتا تھا۔ اس کے ایک لڑکے نے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرنا شروع کی اور ناشتہ کرانے کے بہانے مجھے ایک طرف لے گیا۔ تقریباً 2 فرلانگ پر ایک مٹی کے کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک چمکتے ہوئے داؤ کے ساتھ 2 مزید افراد اندر آ گئے۔ کمرہ کیا تھا، موت کا گھر تھا۔ پوری دیوار خون کے فواروں سے بھری ہوئی تھی، چھت میں پھندا لٹک رہا تھا۔ 2 آدمیوں نے پکڑ کر مجھے اوپر اٹھایا اور زور دیتے رہے کہ پھندا گلے میں ڈالو۔ میں منت سماجت کر رہا تھا اور ان کی سختی اور مار کے باوجود گردن اکڑائے ہوئے تھا۔ موت کا یقین ہو چکا تھا۔ کسی کے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی اور ان لوگوں نے ساتھی سمجھ کر دروازہ کھول دیا، لیکن یہ فرشتے حاجی صاحب تھے۔ ان کو دیکھتے ہی سبھی بھاگ گئے۔ میرے 3 ساتھیوں کے بارے میں حاجی صاحب نے بتایا کہ انہیں تھانے بھجوا دیا گیا ہے اور تم بھی جلد چلے جاؤ، ورنہ قریب کے ہندو وغیرہ گروہ بنا کر آ رہے ہیں۔ حاجی صاحب خود مجھے لیے ہوئے چیرر بندر اسٹیشن آئے۔ یہاں گاڑی پہنچنے میں دیر تھی۔ چیرر بندر تھانے میں میرا اندراج ہوا اور 3 سپاہیوں کے ساتھ دیناج پور کے لیے اسٹیشن پر بٹھا دیا گیا۔ یہاں میں تماشا بنا ہوا تھا۔ طلبہ کے بھی گروہ تھے، پھر ہندوؤں کا وہ جمگٹ پہنچ گیا۔ مجھے موت کا گمان ہونے لگا کیونکہ 3 سپاہی بس یوں ہی تھے۔ اچانک کسی نے میرے سر پر اینٹ دے ماری، خون کا فوارہ بہہ نکلا، مجمع قریب ہو گیا، اتنے گھوسے پڑے کہ بچ جانا ایک معجزہ ہے۔ ناک اور منہ سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ شکر ہے کسی نے چاقو چھری نہیں چلائی۔ خیر گاڑی آئی اور میں دیناج پور جیل بھیج دیا گیا۔ یہاں میرے بے شمار ساتھی مل گئے۔ 500 تو صرف EPCAF کے مجاہد تھے۔ 3 مہینے قید بامشقت کاٹی۔ ایم شمیم احمد، 987/5 لیاقت آباد، کراچی، 19۔
16 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तानी अफवाज ने हथियार डाल दिए, हम लोग अपने मकान ही में थे। दिन के 2 बजे हंगामा बर्पा हो गया। पाकिस्तानी फौजें खामोशी से शहर की जानिब वापस जा रही थीं और चारों जानिब से उन पर गोलियों की बौछार हो रही थी। हर तरफ बंगाली गुंडे असलहे से लैस सड़कों पर निकल आए, हिलाली परचम को आग लगाई और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। मेरे चचाजाद भाई के किराएदार शमसुल हक ने हमें पनाह दी। 25 मुरब्बा फीट के कमरे में हम 16 आदमी 5 दिन तक बंद रहे। छठे दिन 200 बंगालियों ने मकान का मुहासरा कर लिया, चूंकि उनको खबर मिल गई थी कि हम इसमें छुपे हुए हैं। दरवाजा तोड़कर उन्होंने राइफल की नाल मेरे सीने पर रख दी, लेकिन गोली नहीं चलाई। तमाम लोगों की तलाशी ली गई। फिर 4 मर्दों को कैंप यानी कत्लगाह ले जाने लगे, लेकिन फिर फैसला हुआ कि उसी मकान में नजरबंद रखा जाए। खुदा की शान देखिए, मोहल्ले वालों ने हमारी मासूमियत की शहादत जिस अंदाज से दी, उससे हमारी जान बख्शी हो गई। काठमांडू के पाकिस्तानी सिफारत खाने के सुलूक से बहुत सदमा पहुंचा, चूंकि उसके एक जिम्मेदार अफसर ने मुझसे फरमाया कि आप लोगों ने बंगालियों के साथ ताउन नहीं किया, जिसका नतीजा आपको मिला। ये दिल तोड़ने वाला जुमला सुनकर मैं तिलमिला उठा और मैंने उनको जवाब दिया कि गोया दूसरे अल्फाज में आप मुझे गद्दारी की तरगीब दे रहे हैं। मोहम्मद शुएब फिरदौसी, ए नंबर 682 ब्लॉक एन नॉर्थ, नाजिमाबाद, कराची 33। जो लोग या जो पार्टी अल बद्र या अशम्स का नाम लेती है, वो पाकिस्तान की दुश्मन है। अगर ये अल बद्र और अशम्स के रजाकार ना होते तो पाक आर्मी 9 महीने तक मुकाबला न कर सकती थी। आप जंगी कैदियों से पूछ सकते हैं। मकामी लोग हमारी फौजों को ऐसे रास्तों पर ले जाते थे जहां सुरंगें बिछी हुई होती थी। अब मेरी सुनिए। मैं घर में बैठा हुआ कुरान पढ़ रहा था। मुक्ति बाहिनी वाले आगू से और कहा, तुमने कितने बंगालियों को मारा है? हम कुल 10 लड़के थे, सबने इनकार किया। मुझे बंदूक के बट से 4 दिन तक रोजाना मारते रहे। पानी नहीं दिया गया, नाचार अपना पेशाब पीना पड़ा, मट्टी खाना पड़ी। मैंने लड़कियों को बेइज्जत होते देखा है और उनके सीने कटते हुए देखे हैं। कैंप में महीने में 6 दिन राशन मिलता था, वो भी बंगाली लूट लेते थे। जब चाहा कैंप से लड़की उड़ा ली, जैसे चाहा गोली मार दी। बिहारी इतने मारे गए कि कुत्तों ने भी खाना छोड़ दिया। असगर बज़मी, औरंगी टाउन, नंबर 14, कराची।